السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے 1 ارب روپیہ اشتہاروں کی مد میں اپنی کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اشتہارات دینے کی مد میں منظور کیے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی ہے اور یہ پیسے جو ہیں خبروں کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اب ظاہر ہے جس کی کوئی تردید بھی نہیں کی حکومت نے، اس کے مطابق یہ جو پیسے ہیں یہ قوم کو اشتہارات کے ذریعے حکومت کی کارکردگی بتانے کے لیے، حکومت کی کارکردگی اجاگر کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ 1 ارب روپے، ابھی 1 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور 1 ارب روپے ظاہر ہے ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں، مگر اس حکومت نے جو عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو تھا کہ جناب کارکردگی تو نظر آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ماضی میں جب نواز شریف، شہباز شریف کے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اشتہارات لگتے تھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریروں میں کہتے تھے، اور میں معافی چاہتا ہوں ان جو لوگ نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے یا پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ان سے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے کوئی زرداری کے باپ کا پیسہ ہے، نواز شریف کے باپ کا پیسہ ہے، شہباز شریف کے باپ کا پیسہ ہے، کہ وہ اپنی تصویریں جو ہیں وہ سرکاری اشتہاروں پر کر رہے ہیں۔ اب وہی نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ اب یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں بیٹھ کر، اور اس پر ہی پورا فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح ٹی وی کو مینیج کیا جائے، اخبار کو مینیج کیا جائے، یوٹیوبرز کو مینیج کیا جائے اور حکومت کی کارکردگی بتائی جائے۔ اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب شروع میں آئی تھی تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ میڈیا شیڈیا یہ دور گزر گیا، اب اور اس میڈیا کو اشتہار دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں دوسرے وسائل پہ، دوسرے ذرائع پہ جانا ہوگا۔ پھر انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا تھا، ڈیجیٹل میڈیا کا زور ہے، ہمیں ادھر فوکس کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ بہرحال فواد چودھری صاحب کی وزارت تو نہیں رہی اطلاعات کی، لیکن میڈیا بھی نہیں رہا۔ انہوں نے میڈیا کی ایسی کمر توڑی کہ وہ اشتہارات بند ہو گئے، میڈیا چیختا رہا، یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر ایک دن فیاض الحسن چوہان صاحب ایک ٹی وی چینل کے دفتر میں بیٹھے، تب وہ وزیر اطلاعات تھے پنجاب کے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اشتہار تو وہاں ملیں گے جہاں پی ٹی آئی کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف سنگل لائن خبر بھی نہیں چلے گی، اشتہارات تو ان چینلز کو ملیں گے۔ اب اشتہارات کے لیے ہی ڈیل کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ تو ایک جو عمران خان صاحب کی حکومت نے آغاز میں ہی آتے ہی جو مین اسٹریم میڈیا تھی اس کی کمر توڑ دی۔ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی پی ٹی آئی کو اپنے اوپر، عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا کہ کارکردگی نہیں ہوگی، اسی لیے پہلے جو کارکردگی کو ایکسپوز کرنے والے، ناقص کارکردگی کو دکھانے والے صحافی ہیں، پہلے تو ان پہ حملہ کرو، نہ ان پہ کرو وار، کیونکہ ہم سے تو کارکردگی ہونی نہیں، ہم تو کچھ کر نہیں پائیں گے تو یہ دکھائیں گے۔ جیسے بھی لاہور کا کچرا کبھی کبھی دکھا دیتا ہے میڈیا، تھوڑا بہت دکھا دیتا ہے اور اس پہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ، اور پھر ساتھ ہی وہ، لیکن کیونکہ پریشر بہت ہوتا ہے۔ کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ جناب فون آیا کہ جو ہیں اپنے بزدار صاحب، ان کی خبر لیڈ یا سپر لیڈ 4 کالم یا 5 کالم لگائی جائے، ورنہ ہم آپ کو اشتہار نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب 1 ارب روپے حکومت کی کارکردگی دکھانے پر خرچ کیے جائیں گے، ظاہر ہے وہ میڈیا کے اشتہارات، ٹی وی کو اشتہار ہوں گے، اخبارات کو اشتہار ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر اس میں ہوگا کیا، مشروط کیا جائے گا کہ آپ نے نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کرنی۔ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ 6 مہینے پازیٹیو رپورٹنگ کریں اور اس کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ وہ 6 مہینے کو 3 سال ہو گئے، وہ پازیٹیو رپورٹنگ کرنے والے، میڈیا کو ایڈوائز دینے والے، ڈکٹیشن دینے والے بھی کسی اور عہدے پہ چلے گئے۔ لیکن عمران خان صاحب، بس بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی اتنی سہولت کاری تھی اس حکومت کی، لیکن اس کے باوجود بھی کارکردگی کوئی دکھا نہیں سکی۔ اب 3 سال کے بعد پھر وہیں آ کر پہنچ گئے ہیں، وہ گھوم کے نا کولو کی بیل کی طرح، پھر وہیں پہنچ گئے آگے کہ جناب کارکردگی تو ہو نہیں رہی، لہذا اشتہار ہی دے دو۔ پہلے اشتہارات بند کروائے، پھر اشتہارات شروع کروائے، پھر میڈیا کو کنٹرول کیا، میڈیا کو کنٹرول سب کچھ کرنے کے باوجود جب کچھ نہیں ہو رہا تو اب یہ ہے کہ جناب میڈیا کے منہ میں پیسہ ٹھوسو، اور جو کچرے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بتایا جائے گا اب یعنی تاکہ کچرے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بتایا جائے کہ یہ دیکھیں گلو گلستان عمران خان صاحب نے اور بزدار سرکار نے، یہ دیکھیں مال روڈ پر جو یہ کچرا ہے کچرا نہیں ہے۔ یہ آپ اس پہ یقین نہ کیجیے گا، آپ کو لوگ بتائیں گے، اپوزیشن والے آپ کو بہکائیں گے کہ یہ کچرا ہے، لیکن آپ کو اس کو کچرا نہیں، یعنی اس طرح کی رپورٹنگ چاہتی خان صاحب کی حکومت۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اب بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب
کی کارکردگی حکومت کی کوئی ہوتی تو وہ نظر آ جاتی 2.5 سال میں. آٹے سے لے کے چینی تک، بجلی، پیٹرول، روزگار، امن و امان، ہر چیز، سڑکوں کا جال مطلب اور انفراسٹرکچر، ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اور تو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ہی معاونین کو کرپشن کے الزامات میں نکال کے ان کو پہلے نکالتے ہیں، اس کے بعد ان کو دوڑا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں. تو اب یہ ساری ہے کارکردگی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت جو میٹنگ میں ہوا بیسیکلی وہ جس کی بنیاد پر یہ 1 ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ جناب ہم نے بے شمار کام کیا ہے احساس پروگرام میں. اب احساس پروگرام میں کیا بتائیں گے کہ جناب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام میں کنورٹ کر کے کچھ لوگ اس میں بڑھا دیے اور زیادہ تر لوگ نکال دیے، اور حقیقت بھی ہے کہ زیادہ لوگ نکال دیے اس میں سے. اچھا جی، پناہ گاہیں اچھا کام ہے، لیکن کتنا ایک کام ہے، یہ کتنا ایک بڑا کام ہے. یہ تو این جی اوز کر رہی ہوتی ہیں، اور جو جتنی پناہ گاہیں ہیں جو کچھ عمران خان صاحب کی پوری حکومت مل کے کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اکیلا ایدی فاؤنڈیشن کر رہا ہے. اور ریکارڈ کی بات ہے، جس طرح ایدی فاؤنڈیشن نے وہ ولیج بنایا ہوا ہے کراچی میں دبا گوڑ کے پاس، وہاں پر اور یتیم بچوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، یا جس طرح ایدی فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، وہ اس حکومت سے 1000 گنا زیادہ کر رہے ہیں. پوری کی پوری ریاست ہے عمران خان صاحب کے پاس، ریاستی مشینری ہے، اور 20-25 پناہ گاہیں پورے ملک میں بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر 1 ارب روپے خرچ کریں گے قوم کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا ہے. اچھا جی، لوگوں کو گھر جو ہے مفت سستے گھر. اب سستے گھروں کا ڈرامہ بھی بہت کمال ہے. پہلے یہ کہا تھا کہ حکومت 50 لاکھ گھر دے گی، اس کے بعد جب معاملہ آیا تو پھر یہ ہوا کہ نہیں، حکومت جو ہے وہ گھروں کے لیے قرضے دے گی. یعنی گھر، اور وہ قرضے ہوں گے 5%، 10% پہ، پتہ نہیں وہ یعنی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، صرف بات کرنے میں فرق آ گیا. کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والے قرضہ دیتے تھے، اس میں کوئی حکومت بولتی نہیں تھی. اب وزیر اعظم صاحب بول کر وہ قرضہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو نا یہ اتنے کا گھر جو ہے وہ 20-25 لاکھ روپے کا، 30 لاکھ کا، اب وہ میرا خیال ہے 50 لاکھ تک کا چلا گیا ہوا قرضے کا کوئی حجم کہ وہ لے سکتے ہیں. اچھا، وہ اب اس میں حکومت کا کیا کمال ہوا؟ آپ گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بینک آپ کے پیچھے ہوتا ہے، آپ ایک فون کر لیں، آپ کے پیچھے سارا دن. آپ اگر گھر کے لیے کوئی لیتے ہیں قرضہ، اس میں تھوڑا سا انہوں نے آسانیاں ضرور کر دیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ضمانتیں ہوتی ہیں، وہ کوئی ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں، تو وہ سیکیورٹی اور یہ وہ سارا وہ نہیں ہوگا، تو بینک ایسے قرضہ دے دیں گے. چلیں، ایسا ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے وہ پیلی ٹیکسی والا معاملہ کیا تھا، اور بلکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے دنوں کوئی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے نہ جانے کتنے گھر بنا کے، ہزاروں گھر بنا کے لوگوں کو دے دیے ہیں، اور 100% سرکار کے خرچے پہ چھوٹے چھوٹے گھر 5 مرلے کے، یہاں پہ پنجاب کے سائز میں، وہاں پہ گز کے حساب سے ہوتے ہیں، وہ 2-2 3-3 کمروں کے گھر انہوں نے دیہاتوں میں بنا کے دیے، شہروں میں بنا کے دیے. سکھر میں پچھلے دنوں وہ جو فلیٹس کا افتتاح کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہی فلیٹ جس میں پہلا کرونا مرکز بنا تھا. تو حکومتیں تو کر رہی ہیں، لیکن اب اس کے لیے 1 ارب روپے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 50 لاکھ گھروں کا میں نے وعدہ کیا تھا، گھر دے نہیں رہا، گھر کی جگہ پہ بینکوں کو کہا کہ جناب لوگوں کو قرضے دیں، اور وہ بھی اس پر انٹرسٹ پر. تو وہ کیا 1 ارب روپے اس پہ رکھ دیا تشہیر پر. اور فوڈ سیکیورٹی کمال ہے جناب، اس میں کہا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی یقینی بنائی ہے نا عمران خان کی حکومت نے، تو اس پر بھی اشتہاروں میں خرچ کیا جائے گا. فوڈ سیکیورٹی، پچھلے دنوں میں وزیر اعظم صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، کمال تقریر تھی. اس میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے آنے سے پہلے، تو وہ فلو میں بھول گئے کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ تقریر کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لے، پچھلے دنوں کے 1 ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے کی ایک تقریر تھی، تو اس کا کلپ وائرل ہوا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب فلو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم سے پہلے چینی ہمارے پاس زیادہ تھی، اب ہم چینی بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، اور اب ہم فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے. تو فوڈ سیکیورٹی کا تو عالم یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ پاکستان میں ہے نہیں، چینی پاکستان میں ہے نہیں، ابھی چینی کا نیا بحران پیدا ہو رہا ہے. تو فوڈ سیکیورٹی کہاں سے آ جائے گی؟ کیسے وہ 1 ارب روپیہ خرچ ہوگا؟ اور لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے، ان کی سیاست، ان کی پالیٹکس، یا جو کرکٹ کا ان کا کیریئر ہے، کہ پروپیگنڈا بہترین ٹول ہوتا ہے آپ کی پرسیپشن بہتر رکھنے اور آپ کے مخالف کو خراب کرنے کے لیے. یہ تو ہو سکتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کے خلاف، آپ اگر اپوزیشن میں ہیں چاہے حکومت میں، آپ اپنے مخالف کے خلاف جتنا مرضی اس کے خلاف بولتے جائیں، بڑا چڑھا کر پیش کریں. نواز شریف نے 5,000 ارب روپے روزانہ
روزانہ تو خیر نہیں، وہ کہتے تھے سال میں 5,000 ارب روپے سال میں اسمگلنگ اپنا وہ ہوتی تھی، منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اور روزانہ پتہ نہیں 12 ارب پتہ نہیں کتنے ارب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، لوگ یقین کر لیتے تھے، پروپیگنڈا تھا بھائی، کر لیا۔ اب وہ 12 اچھا چلیں تب ہوتا بھی ہوگا، لیکن جب سے خان صاحب خود حکومت میں آئے ہیں تو وہ 12 ارب روپے روزانہ کے تھے، یا جو 5,000 ارب سالانہ تھے، یا 10,000 ارب سالانہ تھے، وہ تو منی لانڈرنگ رک جانی تھی، وہ کرپشن تو رک جاتی، وہ نہیں رکی، وہ ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب کا بنیادی ایشو یہ ہے کہ خان صاحب پروپیگنڈا کی پیداوار ہیں، یعنی پروپیگنڈا کر کے وہ بڑے لیڈر بنے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب آپ ان کا جو طریقہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا فوکس جو کیا وہ ترجمانوں پر رکھا۔ پنجاب میں 35-40 ترجمان، مرکز میں 35-40 ترجمان، اور پنجاب میں 35-40 ترجمانوں نے کام نہیں دکھایا، تو خود کہا اپنی زبان سے کہ میں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پنجاب بھیجا ہے کیونکہ میری پنجاب حکومت کمزور تھی، وہاں پر وہ اس طرح جو عثمان بزدار صاحب کے کام ہیں وہ سامنے نظر نہیں آ رہے تھے۔ عثمان بزدار صاحب پر کے کام دکھانے کے لیے 1 ارب روپے وفاق خرچ کرے گا جی، تو وہ خود کہہ چکے ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈا خان صاحب کا جو ہے وہ ٹول ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن میں رہ کر پروپیگنڈا کا ٹول استعمال کیا، جس طرح اپوزیشن میں رہ کے روزانہ الزام عائد کر کے وہ جو ڈیجیٹل وہ ہوتی تھی نا سلائڈز پر سلائڈ بریفنگ دے کر جلسوں میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ پیسہ یہاں سے آتا تھا، یہاں آتا تھا، یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، اور یہ سارا آ کے رائے منڈ کے محلات میں آ گیا، یہ سارا کا سارا سرے محل میں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تب یہ بات چلتی تھی۔ اب آپ حکومت میں ہیں، اب بھی خان صاحب پروپیگنڈا کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہی میرے دماغ میں وہ چیزیں وہی پھنسی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کیا بتائیں گے، یعنی ان کے اشتہاروں میں کیا ہوگا کہ جب ہم آئے تھے، عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے 2018 میں، تو آٹا 35 روپے 36 روپے کا تھا، آج آٹا 80 روپے کا ہے۔ خان صاحب کیا بتائیں گے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چینی 40 روپے کی تھی، آج چینی 100 روپے کے، کبھی 120 ہوتی ہے، کبھی 100 روپے ہوتی ہے، ان دونوں 100 روپے میں ہے۔ تو خان صاحب کیا بتائیں گے کہ جب سے ہم آئے ہیں حکومت میں تب سے ہم بجلی کو کوئی 3 گنا مہنگی کر چکے ہوئے، ادویات 10 گنا مہنگی کر چکے ہوئے۔ کیا بتائیں گے خان صاحب کہ جناب وہ جو 1 ارب کے اشتہاروں میں کیا بتایا جائے گا قوم کو کہ ندیم بابر نے کھربوں روپے کی کرپشن کی یا کھربوں روپے کا گھپلا کیا، وہ کیونکہ ان کو ہٹایا اسی وجہ سے گیا نا۔ کل اسد عمر صاحب نے کہا اب گرفتاریاں ہوں گی، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ندیم بابر صاحب نے وہ لوٹتے رہے ملک کو، اشتہاروں میں بتایا جائے گا نا، ندیم بابر صاحب ملک کو لوٹتے رہے اور خان صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں خان صاحب نے ندیم بابر صاحب کی کتنی تعریفیں کی ہوئی ہے، خان صاحب نے وہ جو تھے رزاق داؤد صاحب ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں۔ ظفر مرزا صاحب کے لیے خان صاحب کس طرح کے کلمات ادا کیا کرتے تھے۔ وہ ظفر مرزا صاحب ادویات کے معاملے میں بہت بڑے ٹیکے لگا کر قوم کو چلے گئے، ان کو ہٹا دیا، لیکن ان کو اب اسی طرح ندیم بابر صاحب بھی چلے جائیں گے اور اشتہاروں میں یہی بتایا جائے گا کہ جناب ان لوگوں نے جو کرپشن کی، لیکن خان صاحب نے ان کو معاف نہیں کیا، خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد کیا کیا، ظفر مرزا صاحب باہر چلے گئے۔ وہ کیانی صاحب جو تو عامر کیانی صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا ادویات کے معاملے میں۔ خسرو بختیار صاحب گندم اپنا چینی کے معاملے میں، جہانگیر ترین صاحب تو خیر چلیں ان سے الگ ہو گئے نا، ان کو کبھی کوئی گرفتار کریں گے تو کر لیں گے، لیکن خسرو بختیار صاحب بتائیں گے وزیر اعظم صاحب کہ جناب چینی کے بحران کے سب سے بڑے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار آج بھی میرے وفاقی وزیر ہے، یہ اشتہاروں میں ہوگا۔ اور جناب گندم یہ بتایا جائے گا کہ وہ جو ہاشم جوان بخت ہیں یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جنہوں نے عثمان بزدار صاحب جنہوں نے گندم جو ہے وہ اس کے لیے چکن فیڈ کے لیے گندم جاری کر دی، اور پنجاب میں گندم کا بحران ہو گیا اور پاکستان میں آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، اس کی دگنی قیمت ہو گئی۔ خان صاحب اشتہاروں میں یہ بتائیں گے، یا اشتہاروں میں یہ بتائیں گے وہی والی بات کہ جناب ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا بتائیں گے خان صاحب کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اور ہم ان کے اوپر گیس آزماتے ہیں، گیس پڑی خراب ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، تو ہم شیخ رشید صاحب کو کہتے ہیں کہ پڑے جو ہے وہ اس پر گیس آزمائیں۔ تو پروپیگنڈا سے تو حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ کیا بتائیں گے خان صاحب کہ IMF جو ہے اب ہم نے اس کے ہاتھ قرضہ تو پہلے لیتے تھے، معیشت پہلے گروی تھی، اب ہم سارا کچھ اس کے سامنے گروی کر رکھ دیں گے۔ اسٹیٹ بینک بھی اب IMF کے کہنے پہ ہوگی، ہم نے ملازموں کو تنخواہیں دینی ہیں نہیں دینی، وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، حکومت اس میں نہیں ہوگی، حکومت کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ہمیں سیکیورٹی کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے یہ فیصلہ بھی اسٹیٹ بینک کرے گا، IMF کی ہدایت پہ کرے گا۔ تو وہ پاکستان خان صاحب مطلب یہ بتائیں گے نا سارا کچھ ان 1 ارب کے اشتہاروں میں۔ تو 1 ارب کے اشتہاروں کے ذریعے کارکردگی ہوتی تو پھر وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، لیکن عمران خان صاحب کا کارکردگی پر یقین رکھتے نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے پیسہ سرکار کا ہے، مال مفت دلے بیرحم، پیسہ غریب عوام کا ہے، پیسہ لوگوں کے ٹیکس پے کا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب اپنے
یاروں دوستوں کو نواز بھی رہے ہوتے ہیں. سب کے سامنے ابھی کوئی بات، ندیم بابر کی کہانی کیا ہے، ظفر مرزا کیا ہیں، اس طرح بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں بہت. وہ آج کل یہ جو جناب یہ والٹن والا ہے، والٹن ایئرپورٹ والا معاملہ، راوی پروجیکٹ والا معاملہ، یہ کون لوگ ہیں، کس کو خان صاحب جو ہے وہ چائنا کٹنگ میں کہتا ہوں اس کو نا، کراچی میں چائنا کٹنگ ہوتی تھی، پارک میں چائنا کٹنگ کر دی، نالے میں چائنا کٹنگ کر دی، کسی اور اسکیم میں چائنا کٹنگ کر دی، سندھ اسمبلی تک چائنا کٹنگ ہو گئی تھی، پچھلے دنوں واگزار کروائی گئی تھی. تو وہ چائنا کٹنگ تو کراچی میں ہوتی تھی نا، کوئی چلیں 100 گز پہ، 200 گز پہ، 1000 گز پہ. یہاں پر ہزاروں ایکڑ کی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، خان صاحب کر رہے ہیں. اور کس کے لیے کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جناب باہر سے آئے ہوئے میرے دوست جو ہیں وہ آ کر اس پر اسکیمیں بنائیں گے، اس پر بھی کام کریں گے. تو بہرحال اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کارکردگی ہو نہ ہو ہمیں پروپیگنڈا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہ گیا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، یہ اب 3 سال گزر گئے ہیں تقریباً، اب آخری 2 سال ہیں. آخری 2 سال میں 1 ارب روپے کی اشتہاروں سے کتنا ایک چمتکار آتا ہے، کتنا ایک فرق آتا ہے. یعنی یہ طے ہے، یہ طے کر چکے ہیں خان صاحب کہ بھئی لوگوں کو دینا کچھ نہیں ہے، صرف دکھانا ہے. دکھانا کیا ہے؟ وہی کہ کچرے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جناب یہ گل و گلزار ہے یہاں پر. بہرحال اب پروپیگنڈا کے ذریعے جب وہ آتے ہیں تو جو جس طرح اقتدار میں آتا ہے، یا جو ٹیکٹس استعمال کر کے، یا جس کی مقبولیت کی جو وجہ ہوتی ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ آخری وقت تک اسی کے ذریعے ہی رہا جا سکتا ہے. یعنی پروپیگنڈا خان صاحب کے پروپیگنڈا کے ذریعے ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. وہ خان صاحب خود ہی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، کسی کی کوٹیشن ہے، وہ کہا کرتے ہیں خود ہی، اور وہ یہ کہ آپ ایک وقت میں ایک لوگوں کو کیا پتہ نہیں کس طرح ہے کہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور زیادہ دیر کے لیے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو بہرحال اب خان صاحب 1 ارب روپے خرچ کر کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ قوم سیانی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے اسے 1 ارب روپے کا. اچھا جی، اب یہ آخر میں کچھ مہربانوں کی باتیں. امجد علی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نیازی کے جعلی کرونا پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ مکار نیازی کا کرونا صحیح ہے، مکار نیازی کا کرونا صحیح نہیں ہے، وہ لوگوں سے ملاقاتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر تو مقدمہ درج ہونا چاہیے. اچھا جی، پہلی بات تو میں اس بات سے ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب عمران خان کہا کریں. عمران خان وہ کہتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے کہ جناب میرا نام یہ ہے، تو ان کو اس نام سے پکارا جائے. اب آتی ہے کرونا کے اوپر بات. بھائی جان کرونا ٹھیک ہوگا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کرونا وہ غلط ہوگا، وزیر اعظم ہے وہ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ مزاج ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ جو ہیں، ان کو کرونا ہوا تھا اور وہ کرونا میں آ کر پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے. دنیا حیران رہ گئی تھی کہ یار یہ کیا ہے. 2 دن میرا خیال انہوں نے کوارنٹائن کیا تھا، اور تیسرے دن وہ باہر آ گئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ پڑکا دی تھی. خان صاحب کا مزاج بھی ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرونا بڑا یا اس وقت مریم نواز کی پیشی بڑی، مریم نواز کا جلوس بڑا. تو مریم نواز کا جلوس بڑا تھا، کرونا سے زیادہ خطرناک تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو بلا لیا تھا کہ بھائی اب اس کو بھی تو کچھ کرنا ہے. اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو بھیجا تھا. تو کرونا کا ڈر جو ہے، کرونا سے تو مقابلہ کر سکتے تھے، اس جلوس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ملتوی کر دی گئی تھی پیشی مریم نواز صاحبہ کی. تو بہرحال کرونا ٹھیک ہے، خان صاحب کو اللہ ان کو جلد صحتیاب کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی تصدیق ہو بھی نہیں سکتی. اگر ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے ان کو کرونا ہے، تو پھر ہے، اس میں یہ جعلی والی کا کوئی معاملہ نہیں. ہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب وزیر اعظم ہے، ان پہ مقدمہ تو درج نہیں ہوگا، لیکن وزیر اعظم کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے قوم کو منفی میسج جائے. بابر رضا صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں اس حکومت کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی ابھی تک حکومت میں نہیں آئے اور انہیں کسی مخالف کی ضرورت ہے. وہ کل والے ویلاگ پہ وہ جو چینی والا معاملہ تھا، جی بالکل یہ ابھی بھی جو کر رہے ہیں، میں نے ابھی گزارشات کی ہیں. تو کوئی بھی سمجھدار حکومت جو ہوتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دے. یہ بجائے عوام کو ریلیف دینے کے، تکلیف دینے کے لیے کہ لوگ مطلب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ٹی وی پہ اشتہار چل رہا ہوگا کہ خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی یہ ہے، تو لوگوں کو ظاہر ریلیف نہیں تکلیف ہوگی. میاں امجد پرویز صاحب ہیں، محمد طارق قمر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چینی امپورٹ کرنے کا سامان ہے. بھائی امپورٹ بھی تو فائدہ مند ہے کسی کے لیے. تو جناب یہ طارق صاحب جو ہیں وہ یہ اصل میں کل والا ہی ویلاگ، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چینی مارکیٹ سے غائب کرنا یا چینی کی سپلائی چین توڑنے کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں چینی اور اس سے مال بنانا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے گندم جو امپورٹ کی تھی، اگر وہ گندم جو امپورٹ کرنے پر جو خرچہ آیا تھا، یعنی جو گندم ہمارا کسان اگاتا ہے اس سے جو ہم خریدتے ہیں یا سرکار جو خریدتی ہے،
اس سے کہیں گنا زیادہ باہر سے گندم منگوائی گئی، تو جو گندم باہر سے منگوانے پر جو پیسہ خرچ کیا گیا تھا اس سے کہیں گنا کم اگر اپنے کسان کو دے دیتے تو کسان اور گندم پیدا کرتا، بمپر کراپ دیتا آپ کو، اور آپ گندم پھر امپورٹ کر رہے ہوتے، اور خان صاحب کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، اور خان صاحب کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ جناب ہم گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک سے گندم امپورٹ کرنے والے ملک بن گئے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ دہاڑیاں ہوتی ہیں، اندر بیٹھے ہوئے کوئی بابو ہوں سرکاری یا پھر وزراء ہوں، یہ دہاڑیاں ہوتی ہیں، طریقہ یہی ہوتا ہے، امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کر کے کمیشنیں ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں صرف یہ حکومت نہیں کر رہی، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔